بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا 8واں سال سن 8 ہجری، سریہ موتا، جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری، شام کے نصرانیوں اور ان کے ہم نوا عرب قبیلوں سے نپٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی ایک فوج تیار کی اور اس کی قیادت زید بن حارثہ کو سونپی، اور فرمایا اگر زید شہید ہو گئے تو فوج کی قیادت جعفر بن ابی طالب کریں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو فوج کی قیادت عبداللہ بن رواحہ کریں گے۔ یہ فوج شام کی طرف روانہ ہوئی، اور جب معان تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہرقل 2 لاکھ کی فوج لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اتنی بڑی فوج سے لڑنے میں مسلمانوں کو ابتدا میں تردد ہوا، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے شہادت کی فضیلت بیان کی اور جہاد پر ابھارا۔ چنانچہ مسلمان آگے بڑھ کر موتا میں دشمن کی فوج سے مقابلہ کیا اور بہت ہی بہادری سے لڑے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے کام آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور ایسی حکمت و بہادری سے لڑے کہ دشمن کو پسپا ہونا پڑا۔ سریہ ذات السلاسل، جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کی ایک باغی جماعت کی سرکوبی کے لیے حضرت عمرو بن عاص کی قیادت میں 300 مسلمانوں کی ایک چھوٹی فوج بھیجی۔ اس فوج میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ حضرت عمرو نے ان کے علاقے میں گھس کر انہیں تتر بتر کر دیا۔ اس غزوے میں حضرت عمرو بن عاص کو جنابت لاحق ہوئی۔ چونکہ موسم بہت ٹھنڈا تھا اس لیے انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی، جس کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی تو آپ نے حضرت عمرو کی موافقت کی۔ فتح مکہ، رمضان سن 8 ہجری، اسی سال فتح اعظم یعنی مکہ مکرمہ کا واقعہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ تھا، لیکن 17 یا 18 مہینے کے بعد ہی قریش نے اس عہد کو توڑ دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 یا 10 رمضان سن 8 ہجری کو 10,000 کی فوج لے کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس مہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی سے روانہ ہوئے تھے۔ جب اسلامی فوج مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی تو قریش کو اس کا علم ہوا۔ ادھر آپ نے اعلان فرما دیا، جو ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ صرف چند مجرموں کو اس سے مستثنی قرار دیا۔ 18 رمضان کی صبح آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اسلامی فوج کے قائدین کو تاکید فرمائی کہ لڑائی اس سے کی جائے جو لڑنے کے لیے سامنے آئے، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دے اس سے تعرض نہ کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جلو میں باب السلام کی طرف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ صرف معمولی جھڑپ کے علاوہ کوئی خونریز لڑائی نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تواضع کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو توڑا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد کعبہ میں داخل ہوئے اور اسے شرک کی غلاظت سے پاک کیا۔ جب خانہ کعبہ سے باہر آئے تو قریش کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ 15 سے 20 دن ٹھہرے رہے اور وہیں سے دین کی تعلیم اور شرک کے اڈوں کو ڈھانے کے لیے مہمیں روانہ کرتے رہے۔ نمبر 1، خالد بن ولید کو عزا نامی بت کے مرکز کو ڈھانے کے لیے بھیجا۔ حضرت سعید بن زید کو منات کو ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ عمرو بن عاص کو سواع نامی بت کے اڈے کو ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ غزوہ حنین، شوال سن 8 ہجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو حوازن اور ثقیف کے لوگ 20,000 کی فوج لے کر وادی حنین میں جمع ہیں اور مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر کی تصدیق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کی جماعت لے کر وادی حنین کی طرف بڑھے۔ دشمن سے مقابلہ ہوا۔ ابتدا میں تو دشمن کے فوجی بھاگ کھڑی ہوئی، لیکن جب مسلمان ان کے تعاقب میں آگے بڑھے تو وادی کے کناروں سے ان پر تیر کی بارش ہونے لگی، جس سے مسلمانوں میں شامل نئے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور بچے مسلمانوں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جمے رہے اور مسلمانوں خصوصاً مہاجرین، انصار اور اہل بیت رضوان کو آواز دی۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں مسلمانوں نے اپنی طاقت جمع کر لی
اور اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کو میدان چھوڑنا پڑا، اور ایسے بھاگے کہ اپنے پیچھے ساز و سامان کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر 6,000 عورتیں اور بچے، 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں ہاتھ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مال غنیمت کو جعرانہ میں محفوظ کیا اور دشمن کے تعاقب میں آگے بڑھے۔ غزوہ طائف۔ غزوہ حنین سے ہارنے کے بعد اہل طائف بھاگ کر اپنے شہر میں محصور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ان کا تعاقب کیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے پہلی بار منجنیق اور ٹینک کی شکل کے بعض آلات حرب استعمال کیے، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو تقریباً 15 دن کے محاصرے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا اعلان کیا۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس ہوئے اور وہیں پر مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا کہ بنو حوازن کا وفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے یہاں دودھ پینے کا واسطہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات کی اور ان کے قیدیوں کو واپس کر دیا۔ عمرہ جعرانہ۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا اور مدینہ منورہ کے لیے واپس ہوئے۔ اس سال کے چند اہم حادثات۔ نمبر 1، مشہور شاعر کعب بن زہیر کا اسلام۔ فتح مکہ اور فتح حنین کے بعد عرب کا یہ مشہور شاعر کعب بن زہیر بھاگ گیا تھا، لیکن جب کہیں جائے پناہ نہ ملی تو اس کے بھائی بحیر نے، جو خود بھی ایک شاعر تھے، اسے سمجھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ بالآخر اس نے ایک بلیغ قصیدہ معذرت نامہ کے طور پر لکھا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول فرمایا۔ یہ قصیدہ کتب ادب میں قصیدہ بانت سعاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ اسی سال ذی الحجہ میں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، جس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اسی سال کے ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی چادر مبارک عطا کر دی۔ منبر رسول۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں منبر رکھا گیا۔ اس سے قبل آپ ایک کھجور کے تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے۔ جب آپ منبر پر بیٹھے تو کھجور کا تنا بچوں کی طرح رونے لگا۔ مسلمانوں کا پہلا حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو وہاں کی ذمہ داری حضرت عتاب بن اسید کو سونپ دی۔ چنانچہ اسی سال انہوں نے مسلمانوں کو لے کر حج کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ پہلا حج تھا۔